ہوتا $15,000 کا نقصان، ملتا ہے 30,000 سے زیادہ اور اس کے ساتھ کئی ساری خوشیاں۔ ایک آدمی بیان کرتا ہے، کہتا ہے کہ تقریباً 1 سال پہلے کی بات ہے، میرے سپر مارکیٹ میں شارٹ سرکٹ کی وجہ سے آگ لگ گئی اور 3/4 سے زیادہ مال جل کر راکھ ہو گیا۔ اور یہ جو واقعہ ہوا یہ یوم عرفہ سے 2 دن پہلے پیش آیا۔ میں تصور کر عید الاضحیٰ آنے والی تھی اور میری ساری تجارت، سارا مال، دکان سب تباہ، نہ عید نہ عیدی نہ خوشی، صرف غم، پریشانی اور قرض۔ میں اس وقت نیا دلہا تھا، شادی کو صرف 2 ماہ ہوئے تھے۔ جلنے والے مال کی مالیت تقریباً $15,000 تھی۔ میں اپنے آپ سے پوچھنے لگا کیا کروں، کیسے سنبھالوں، کیا بیوی سے کہوں کہ اپنا زیور بیچ دے یا کسی سے قرض لوں۔ ہر دروازے پر گیا، ہر دوست سے بات کی، لیکن سب نے کہا عید قریب ہے، معاف کرنا بھی ممکن نہیں۔ 2 دن تک کوشش کے بعد صرف $800 ہی جمع ہو سکے، جو کہ نقصان کے سامنے کچھ بھی نہیں تھے۔ رات کو جب گھر واپس آیا تو راستے میں ایک ہمسایہ ملا۔ اس نے کہا استاد جی کل عرفہ ہے، روزہ مت بھولنا۔ میں نے دل میں کہا یار کون سا روزہ، یہ حال ہے میرا اور وہ عرفہ کی بات کر رہا ہے۔ بیوی نے تسلی دی اور کہا چلو تھوڑا باہر چلتے ہیں۔ ہم نکلے مگر میرا دل غم میں ڈوبا ہوا تھا۔ واپسی پر اس نے کہا چلو سحری کر لیتے ہیں، فجر قریب ہے۔ میں نے کہا کیا سحری، کیا روزہ، تم ایک طرف ہو اور میں دوسری طرف۔ اس نے جواب دیا اللہ نے جو ہمارے لیے مقدر کیا ہے نا وہ تو بہتر ہوگا، لیکن روزہ ضرور رکھو۔ اس کے سرار پر ہم نے نیت کی اور روزہ رکھ لیا۔ افطار قریب تھا۔ اس نے کہا دعا مانگو۔ میں نے کہا کس چیز کی دعا مانگو؟ اس نے کہا جو دل میں ہے وہ مانگو۔ میں نے کہا کیا میں $15,000 مانگوں جو آسمان سے نازل ہوں گے؟ وہ بولی جس نے آسمان بنایا وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس نے نماز پڑھی، دعا کی، میں نے بھی دل ہی دل میں مانگا۔ دن ختم ہوا، ہم نے افطار کیا اور میں صرف $15,000 کے بارے میں سوچتا رہا۔ افطار کے 1 گھنٹے بعد ایک دوست نے فون کیا، کافی شاپ پر آؤ تم سے بات ہے۔ میں گیا۔ اس نے کہا ایک دوست کو پروجیکٹ کی تلاش ہے، کیوں نہ تمہارے ساتھ شراکت کریں، مل کے کام کریں۔ ہم نے ملاقات کی۔ اس آدمی نے کہا میرے پاس $30,000 ہے، میں سرمایہ کاری چاہتا ہوں۔ میں نے کہا سپر مارکیٹ کو دوبارہ کھڑا کرنے کے لیے 15,000 درکار ہے، باقی سے دکان کی تزئین اور آرائش ہو جائے گی۔ ہم نے معاہدہ کر لیا، وہ پیسے لگائے گا اور منافع کا 50% لے گا، پہلے اپنا اصل سرمایہ واپس لینے کے بعد۔ عید کے بعد سپر مارکیٹ دوبارہ کھل گیا اور میں خوشی سے پھولے نہ سمایا۔ ایک اور حیرت کی بات یہ کہ سپر مارکیٹ کی آگ سے 1 ہفتہ پہلے میری والدہ کو کینسر کی تشخیص ہوئی تھی، لیکن یوم عرفہ کو رپورٹ منفی آئی، یعنی والدہ صحت مند تھی۔ اسی دن بیوی نے مجھے خوشخبری دی وہ حاملہ ہے، اور پھر اس نے کہا کیا اب تم نے دیکھا کہ یوم عرفہ کا روزہ اور دعا کیا کرتی ہیں؟ میرے دل نے کہا سبحان اللہ، جب ہر طرف اندھیرا لگا تو اللہ نے روشنی عطا کی ایک ہی دن میں۔ اس دن میں نے سیکھا کہ اللہ سے ہمیشہ اچھا گمان کرنا چاہیے۔ دنیاوی طور پر سپر مارکیٹ بھی بحال ہو گیا، والدہ کی صحت ٹھیک، اولاد کی خوشخبری، اور پھر ایک دن وہ $30,000 واپس کرنے گیا تو اس دوست نے کہا یہ رقم میرے دوست کی نہیں بلکہ کسی نے اللہ کی رضا کے لیے دی ہے، اس کی بیوی کینسر سے شفا یاب ہوئی۔ اس نے کہا کہ کسی ضرورت مند کی مدد کرو اور ہم نے تمہیں چنا۔ یہ سن کر میں گھر آیا، کمرے میں داخل ہوا اور 1 گھنٹے تک بچوں کی طرح رویا، رب کے کرم پر، اس کی رحمت پر کہ میں تو مکمل طور پر نیک بھی نہ تھا، پھر بھی اس نے مجھے تنہا نہ چھوڑا۔ میں نے اس دن سیکھا کہ یوم عرفہ کا روزہ، اس کی دعا، اللہ سے ادب اور امید سب کچھ بدل دیتے ہیں، اور یوم عرفہ کے روزے کی برکت نے تباہی کو خوشحالی میں بدل دیا، اور جب سب در بند ہو تو اللہ ایک نیا دروازہ کھول دیتا ہے۔ کبھی محرومی میں حکمت چھپی ہوتی ہے اور کبھی آزمائش میں رحمت۔ بے شک اللہ پر بھروسہ رکھنے والا کبھی تنہا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالی ہمیں توکل کی دولت سے نواز دے، آمین ثم آمین۔